الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. عزیز نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمارے ملک کا 80واں یوم آزادی کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس کے میں بچوں نے بھی، ادارہ کے ذمہ دار بھی اور ادارہ کے استاد بھی، تمام لوگوں نے اپنے نظریات، اپنے خیالات کو آپ کے سامنے پیش کیا. میں اسی بیچ میں ناچیز بھی کچھ کہہ دیں، میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے. یہ بات سچ ہے کہ اس ملک کو 80 سال ہو گئے آزاد ہوئے، مگر کیا حالات اس ملک کے 80 سال کے بعد بھی کیا 8 روز کے برابر بھی ہے؟ کیا ہمارے ایک دن کے برابر بھی ہے؟ یا کچھ لوگوں نے اس ملک کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا، چاہے وہ دولت کے نشے میں، چاہے وہ کاروبار کے نشے میں، چاہے تخت و تاج کے نشے میں، چاہے وہ اپنے علم صلاحیت کے نشے میں، چاہے وہ قرآنیت کے نشے میں، چاہے جس طرح سے مان لیا جائے، یا پھر اپنی طاقت کے نشے میں اس ملک کو سونے کی چڑیا نہیں کوئلے کے نظام میں لا کر دکھا دیا ہے. آپ نظر اٹھا کر دیکھیے اس ملک کے اندر اگر جس چیز کے لیے بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی، اس وقت جب قربانیاں دے رہے تھے اس وقت بڑے انگریز تھے، اور اس وقت جو ہم لوگوں کو، ہندو اور مسلمانوں کو اس وقت اگر قربانی دینی پڑے گی تو کالے انگریزوں سے، کیونکہ اس وقت کے بیٹھنے والے تخت پر اس وقت حکمرانی کرنے والے ان کو جاہل بنانے کا مشن بنا دیا ہے. نہ کسی کو عبادت خانہ پسند ہے، نہ کسی کو گردوارا پسند ہے، نہ کسی کو مسجد پسند ہے، نہ کسی کو اسکول پسند ہے، نہ کسی کو مساجد پسند ہے، نہ کالج، نہ یونیورسٹیز پسند ہے، صرف ایک ان پڑھ ایک جاہل انسان پسند ہے. تو نوجوانوں، اللہ رب العزت نے پہلے 30ویں پارے میں کہا بشر ربک الذی خلق تو ضرور کہا، اس کے آگے بھی کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس علم کا سمندر ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کو نالج ہے، اس کے پاس جائیے، چاہے وہ گھر میں بیٹھنے والا ہو، روڈ پر گھومنے والا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، شراب بیچنے والا ہو، جس کے پاس جو مشن کا علم ہے اس سے جا کر لیجیے. حالات ہندوستان یہ ہو گئی ہے کہ اگر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو یہ رسمی جلسے اور جلوس اور احتجاج اور رسمی ہم لوگ کھڑے ہو کر جھنڈا پھہرا رہے ہیں. یہ قانونی جو سنویدھان ہے ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آپ ملک کو آزاد کرایا ہے، آپ قربانیاں دیجیے، ورنہ جانو کہ ہم جامعہ ملیہ کو بھول جائیں گے، کیا ہم نہرو کی یونیورسٹی کو بھول جائیں گے، کیا جے این یو کی یونیورسٹی کو بھول جائیں گے، کیا مدارس ٹوٹتے ہوئے مسجدوں کو بھول جائیں گے، کیا مکاتب سے ٹوٹے سے بھول جائیں گے، کیا اعظم خان کی یونیورسٹی کو بھول جائیں گے، یا ایسے ایسے بڑے بڑے کالج اور یونیورسٹی کو جو بند کرنے کا اور نام تبدیل کرنے کا مشن چلا رہے ہیں، کیا ہم یہ بھول جائیں گے؟ نہیں، انہیں بھی وہی اوراق میں، وہی صفحے میں لکھیں گے، وہی حصوں میں لکھیں گے، جس طرح سے گورے چمڑی والوں کا لکھا گیا ہے اسی طرح سے کالے چمڑی والوں کا بھی لکھیں گے. نوجوانوں، اس سے پہلے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، اپنے بچوں کو یوم آزادی کے بارے میں بتاؤ، اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ یوم آزادی کا فنکشن پروگرام کیوں کیا جاتا ہے. کیا یہ شادی بیاہ کا فنکشن ہے؟ شادی بیاہ میں پانی آ جائے جگہ بدل دی جاتی ہے، شادی بیاہ میں آفت آ جائے، کوئی مر جائے، کوئی ڈیتھ کر جائے، ڈیٹ بدل دیا جاتا ہے. اور یہ جمعہ پڑ جائے، اتوار پڑ جائے، اسکول کھلے، کالج کھلے اور کالج کھلے، یونیورسٹیز کھلی ہے. کیوں؟ اس ملک کے لیے مسلمانوں نے قربانیاں دی ہے. اگلی صف پہ کوئی جو پہلا ہوا ہے وہ شخص تھا، وہ مسلمان تھا، وہ علماء تھے، ہر مسلک کے لوگ تھے. تاریخ کا مطالعہ کرو، اس وقت حالات مسلمانوں نے، بیٹ کے مولویوں نے، بیٹ کے پجاریوں نے، بیٹ کے دہشت گردوں نے، ملک کو توڑنے والوں نے، ملک کو پھوڑنے والوں نے اس ملک کو بھید بھاؤ میں بانٹ دیا، تنظیموں میں بانٹا، گروہوں میں بانٹا، مسلکوں میں بانٹا، اسکولوں میں بانٹا، کالجوں میں بانٹا، ہندو اور مسلمان میں بانٹا.
पढ़ा जाए। उनके बड़े बड़े उलमा ने, मशाइख ने, असलाफ ने ये लोगों को पैगाम दिया, तालीम है तो मैदान का रुख करो, तालीम है तो मैदान में आओ। जो लोगों ने मैदान में नहीं आए वो अनपढ़ थे, अंग्रेज के चापलूस थे, कल चाटू थे, उनके साथ घूमने वाले थे, उनके साथ चक्कर चलाने वाले थे, मुल्क को खोलने वाले थे, हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर मारने वाले थे। हमने पूरी दुनिया का निजाम देखा, पूरी दुनिया तबाह है। पूरी दुनिया में देखा जाए, पूरी दुनिया में कहीं ज़लज़ला आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, और ये जाहिल अनपढ़ लोगों ने एक वर्ड भी नहीं कहा। जब जिस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना दिया, उस वक्त हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। जब देखा मुल्क का अफरा तफरी है, निजाम बदलने वाला है, बादल फटने वाला है, हुक्मरान जाने वाली है, तब तो ताज छिनने वाला है, तो लोगों ने कहा इतने लोगों को और औरतों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया, वह गरीब मासूम जो अपनी नौकरियों के लिए 10 साल लगाया, उसे पीटा गया। और उसके बाद चंद दिनों के बाद 24 से 25 रोज के बाद क्या दिया कि हम इस्तीफा ले रहे हैं। हमें इस्तीफा इन चीजों में नहीं, तुम्हारी गद्दी चली जाए नहीं, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए कि तुम हुक्मरानी छोड़ दो, हमें इस्तीफा नहीं चाहिए कि तुम तख्त-ए-ताज अपना छोड़ दो, हमें नहीं, हमें चाहिए तालीम की आजादी, हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत, भाईचारगी, इख्तिलाफ को बांटने तोड़ रहे, सीने जुदा हो गए हैं। जैसे कब्र और पसली बिदा की जाएगी या सीने की हड्डी अलग कर दी जा रही है। नौजवानों, आज दुनिया कह रही है हिंदुस्तान आजाद मुल्क है, बिल्कुल आजाद मुल्क है। 80 साल हो गए पर हमारा इलाका, हमारा शहर, हमारा घर, हमारा दरो दीवार आज भी तालीम से महरूम है। बच्चा जाहिल है, न मुल्क की सतह पर इल्म है, न नॉलेज है, न इल्मी लियाकत है, न इस्लामियात से वाक़ियत है, न अपने इबादत खानों से, न गुरुद्वारों से, न मस्जिदों से, किसी चीज से उनका कोई राब्ता नहीं है। तो नौजवानों, बिगुल बजाओगे कब, ढोल पीटोगे कब, जब
ہوگا، جب آپ کے اندر علم آئے گا، جمہوریت کا بھی علم، یوم آزادی کا بھی علم، 26 جنوری کا بھی علم، 15 اگست کا بھی علم، اور دیگر جتنے فنکشن ہوتے ہیں اور جتنے چیزیں ہوتی ہیں، تمام چیزوں کا علم ہوگا۔ چھوڑ دو دولت کے کارخانوں میں جا کر بیٹھنا، چھوڑ دو پجاریوں کے پیچھے چلنا، مولویوں کا طریقہ توڑ دو، ایک مولویوں کو چھوڑ دو، گفتگیوں کو توڑ دو، ان کو مموڑ کر پھینک دو، اور جس طرح سے تمہارے سامنے 100 لاشیں پڑی رہتی تھی میدانوں کے اندر، پھر تمہارے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، بس افسوس جس طرح سے مرغی کاٹ کر لوگ کے سامنے پھینک دیا جائے وہ بھاگ جاتے ہیں، آج وہی نظام وہی طریقہ آج ہم لوگوں کے روپ میں آ گیا ہے۔ تھوڑی سی عمر کر جاتی ہے، پورا افسوس ظاہر کرتی ہے، پورا خواب میں چلے جاتے ہیں اور کونے میں چلے جاتے ہیں کہ بھائی میری عمر کٹ گئی، عمر نہیں کٹی، وہ صفائی سلام کا واقعہ دیکھ لیجیے، اگر اتنا خوبصورت ہے تو کٹ گئی تو کوئی دقت نہیں ہے، نہیں تو اپنی شکل دیکھا جائے، اپنے عقل دیکھا جائے، اپنا علم دیکھا جائے، بے شک ہمارے علماء نے قربانی دی ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک کا میں بول رہا ہوں، مولانا مودودی نے